تو خدا را اہل سنت کو مزید اضطراب میں نہ ڈالیں. ہم پہلے ہی علماء سے بہت دور ہیں. لبرل قسم کے لوگ جو ہیں ان کو مواقع فراہم نہ کریں، اور ملحد قسم کے لوگ جو ہیں ان کو مسلمانوں کی شان و شوکت اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کے جو معاملات ہیں ان کے اندر دخل اندازی کے لیے مزید موقع فراہم نہ کریں. مسلمانوں کو مزید پریشان نہ کریں، علماء کے اندر اضطراب پیدا نہ کریں، اور اپنی اس ویڈیو کو فوراً ڈیلیٹ کریں. آپ مفتی صاحب سے ملاقات کریں، جو آپ کے شکوک و شبہات ہیں ان کے سامنے پیش کریں اور اس حوالے سے ان سے بات کریں. مفتی صاحب ایک انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے والے ہیں، اور ان کو اسی انداز سے دیکھا جائے اور ان کی مجبوریوں اور ان کے معاملات کو سمجھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ وہ تمام مسائل کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. مدارس اہل سنت جو ہے ان کے تحفظ کے لیے وہ باقیوں کو ساتھ ملا کے کام کر رہے ہیں. اصل جو مقصد ان کا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے مدارس کا تحفظ ہے. اور بھائی ہم کیا ہوتے ہیں کسی کو اہل سنت سے نکالنے والے اور اہل سنت میں کسی کو داخل کرنے والے؟ ہم نے افکار اہل سنت و جماعت جو ہے اس کو بڑا محدود کر دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں جو میں ہوں اسی فکر پہ سب کو ہونا چاہیے، جسے میں جو مانتا ہوں دوسرے کو اسے وہ ماننا چاہیے. الامان والرفیع شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں التجا ہے، خدا را اہل سنت و جماعت کو مزید نہ توڑیے. تو نیشنل لیول پہ حکومتوں کے ساتھ بات کرنے کے معاملات میں آپ کو تمام مسائل کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اور تمام مسائل کے علماء جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب مدرج العالی ایک منجے ہوئے عالم دین ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے مدارس جو ہیں تنظیمات مدارس اہل سنت و جماعت اس کے نگران اور امیر ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت کی جو مسلکی تحریک ہیں ہم ان کا سربراہ مفتی صاحب کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں. مفتی صاحب کے اقوال، اعمال، افکار اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتی ہیں. آپ جہاں تک میل جول کی بات کر رہے ہیں مفتی مشال صاحب، مفتی اعظم پاکستان پر آپ اللہ معاف فرمائے فتوے داغ رہے ہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ اہل سنت کو ہمیشہ نے ڈوبا ہے، اور ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے. کتنے کو اختلافات ہم نے پیدا کرنے ہیں. طاہر القادری کو ہم نے اپنے سے الگ کر لیا، دعوت اسلامی کو ہم نے اپنے آپ سے الگ کر لیا، سیفی برادران پر ہم نے کتنے فتوے داغے. آج دیکھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ترویج اور اشاعت میں سیفی برادران کا کردار کتنا ہے، اور سب سے زیادہ تنظیم المدارس کے تحت جو بچے پیپر دیتے ہیں وہ سیفی برادران سب سے زیادہ ہیں. ایک زمانہ تھا جب ان کے ذکر فکر اور بعض چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا فتوے داغے تھے. ہم پر ہمارے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے فتوے داغے تھے. طاہر القادری صاحب کتنا عظیم کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے لوگوں نے فتوے داغے تھے، اور اہل سنت کے تو سے کوئی تعلق نہیں. اور بھائی ہم کیا ہوتے ہیں کسی کو اہل سنت سے نکالنے والے اور اہل سنت میں کسی کو داخل کرنے والے؟ ہم نے افکار اہل سنت و جماعت جو ہے اس کو بڑا محدود کر دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں جو میں ہوں اسی فکر پہ سب کو ہونا چاہیے، جسے میں جو مانتا ہوں دوسرے کو اسے وہ ماننا چاہیے. الامان والرفیع شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں التجا ہے، خدا را اہل سنت و جماعت کو مزید نہ توڑیے. فکر جلالی الگ بن گئی ہے، اور فکر طاہری الگ بن گئی ہے، فکر داودی الگ بن گئی ہے، فکر شافعی الگ بن گئی ہے. کتنے کو فرقوں میں آپ نے ہمیں جو وہ تقسیم کرنا ہے اور کروانا ہے. خدا را اہل سنت پر جو وہ رحم کریں. اور مفتی اعظم پاکستان ایک عظیم الشان شخصیت ہیں، ان کا علمی مقام و مرتبہ ہے. انہوں نے جو بھی معاملات اس اعتبار سے کیے ہیں وہ کوئی صلح کلیت کے قائل نہیں ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم سب کو ایک ساتھ چلنا ہے تاکہ سیاسی معاملات میں اور تنظیمات مدارس کے معاملات کے اندر حکومت رکاوٹیں پیدا نہ کرے. اس معاملے کو یہیں تک رکھنا چاہیے، اور ملاقاتیں آپس میں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو تبھی حکومتی معاملات اور سیاسی معاملات کے اندر ہم آگے بڑھیں گے. اور اگر ہم یوں بکھرے رہیں گے، الگ الگ رہیں گے، تو پھر حکومت ہمارے مدارس کی صفائی کر دے گی جس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہی ہے، اور پھر ہمارے مدارس اس طریقے سے باقی نہیں رہیں گے، ڈگری کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی. آئے دن نئی قانون سازی ہوتی رہتی ہے. تو خدا را مفتی صاحب کی جو مثبت پہلو ہیں ان کی زندگی کے، ان کو اجاگر کریں. ان کے ساتھ اس طریقے سے آپ کا کوئی معاملہ ہے کہ فلاں جگہ پر میری سوچ سمجھ کے مطابق انہوں نے درست نہیں کیا، تو خدا را ایسا نہ کریں. اور آپ بات کریں کہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا، میں پہلے یہ بات نپٹا لوں. بھائی پوری دنیا ان کا جنازہ پڑھے گی، آپ دیکھیں گے. مفتی اعظم کے بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے. الحمدللہ وہ مسلک اہل سنت کا درد رکھنے والی شخصیت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر جو آپ کے دل میں کھٹکتی ہیں ان کو لے کر خدا را اس طریقے سے نہ کریں، اور مفتی صاحب کی شخصیت کو داغدار نہ کریں، عوام الناس کے اندر اختلاف پیدا نہ کریں. ہم سب ایک ہیں، اور مفتی اعظم مدرج العالی کرم تلے ہم انشاءاللہ العزیز ترویج نظریات اہل سنت و جماعت کے ہمیشہ کوشاں رہیں گے. باقی جہاں تک بات ہے دوسروں کو ساتھ ملا کر چلنا، اہل حدیث دیوبندی اور اہل تشیع کو ساتھ ملا کر چلنا، تو بھائی یہ معاملات ہمارے اسلام میں شروع سے ہی چلتے آئے ہیں. ان کے جنازوں کے اعتبار سے آپ نے اور کیا فتویٰ بازی آپ نے کی ہے. مفتی ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ دیوبندی علماء سے انہوں نے اس حوالے سے اتفاق و اتحاد نہیں کیا تھا جب عقیدہ ختم نبوت کی بات تھی؟ شاہ احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ نہیں بنائی، اور اس میں آپ سربراہ نہیں بنے اور ساتھ لے کر نہیں سب کو چلے؟ تو بھائی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں، اور جہاں پر اجتماعی عقائد کی بات آ جائے اور جہاں پر حکومت سے بات کرنے کی بات آ جائے تو وہاں پر پھر ہم سب کو متحد ہونا ہے اور متحد ہونا پڑے گا، اور چھوٹے موٹے جو معاملات اس طریقے سے ہیں ان کو نظر انداز کرنا پڑے گا. تحریک لبیک کے امیر محمد سعد رضوی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، کیا انہوں نے ملاقاتیں نہیں کی؟ سیاسی بنیادوں پر تمام مسائل کے لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور آپ حسین الدین شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے وہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے اور ان کو بڑا سراہا ہے، تو کیا سعد رضوی صاحب نے ملاقات نہیں کی؟ میں نے خود سعد رضوی صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا وہ انہوں نے ایسے نیچے کیا ہوا تھا اور دور سے ایسے جھکتے ہوئے آ رہے تھے، اور حسین الدین شاہ صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے. تو خدا را چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے اہل سنت کو پارا نہ کریں، اس مسئلے کو پراگندہ نہ کریں، علماء کو آپس میں مل جل کر بیٹھنے دیں. اختلافات کے باوجود اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلافات کے باوجود بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر ہے مل جل کر بیٹھنا، اور جو اختلافات ہیں ان کو
ادب کے ساتھ پیش کرنا یہ ٹھیک اور درست طریقہ ہے، نہ کہ آپ کسی کو مسلک سے نکال دیں اور کہیں کہ تم پہ توبہ واجب ہے، تم کو اللہ معاف کرے۔ کوئی مفتی اعظم پاکستان جو ہے وہ ان کا کوئی کفر کا ارتکاب ہوا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ رجوع آپ پہ لازم ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات اور مسائل ہیں جو آپ کے ذہن میں کھٹکتے ہیں، بڑے ذہن اور بڑے دماغ کے لوگ جو ہیں اور وسعت قلب بھی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آ جائے، وہ کسی بھی مسئلہ کا ہوگا بھائی، ہم اس کو بٹھائیں گے، اس کی بات سنیں گے اور اس کے معاملات کو دیکھیں گے، نہیں تو دروازہ اس کے لیے بند کر دیں گے۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مفتی اعظم پاکستان جن کی سیاسی وابستگیاں بھی ہیں اور تنظیمات مدارس کے وہ امیر بھی ہیں، تو کوئی غیر مسئلہ کا ان سے ملنے کے لیے وہ دروازہ بند کر لیں اور اسے نہ ملیں؟ اور بھائی یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور یہ سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ جب حکومتوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو اور حکومتوں سے آپ نے بات منوانی ہو تو پھر آپ کو بین المسالک اتحاد و اتفاق کر کے چلنا پڑے گا۔ تو خدا را اہل سنت کو مزید اضطراب میں نہ ڈالیں۔ ہم پہلے ہی علماء سے بہت دور ہیں، لبرل قسم کے لوگ جو ہیں ان کو مواقع فراہم نہ کریں، اور ملحد قسم کے لوگ جو ہیں ان کو مسلمانوں کی شان و شوکت اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کے جو معاملات ہیں ان کے اندر دخل اندازی کے لیے مزید موقع فراہم نہ کریں، مسلمانوں کو مزید پریشان نہ کریں، علماء کے اندر اضطراب پیدا نہ کریں، اور اپنے اس ویڈیو کو فوراً ڈیلیٹ کریں۔ آپ مفتی صاحب سے ملاقات کریں، جو آپ کے شکوک و شبہات ہیں ان کے سامنے پیش کریں اور اس حوالے سے ان سے بات